السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 46۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ دین کی خاطر انہوں نے کیا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ان کے لیے کیا ڈیوٹی مقرر کی؟ آپ اس باب میں یہ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال، بیعت عقبہ اولیٰ، سال حج کے موقع پر یثرب کے جن 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مدینہ پہنچ کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے، انہوں نے پوری ذمہ داری سے مدینہ پہنچ کر اسلام اور پیغمبر اسلام کی تبلیغ کی، اور اعلان نبوت کے 12ویں سال جولائی 621 میں موسم حج میں وہی 6 آدمی 7 اور دوسرے افراد یعنی کل 12 آدمیوں کے ساتھ منا میں اسی مقام عقبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ذوق و شوق سے ملے۔ ان کے نام حسب ذیل ہیں: ابو امامہ، عوف بن حارث بن دفع، رافع بن مالک بن العجلان، عتبہ بن عامر وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب قبیلہ اویس سے تعلق رکھتے تھے، اور بقیہ 10 لوگوں کا تعلق خزرج سے تھا۔ ان 12 حضرات نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، چوری اور زنا نہ کرو، اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگاؤ گے، اور کسی اچھی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو رخصت ہوتے وقت ان مسلم جماعت نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک مبلغ بھیجا جائے۔ آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یثرب میں اپنا پہلا سفیر بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں اور جو لوگ شرک پر ہیں ان میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ پہنچ کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے یہاں مقیم ہوئے اور نہایت کوشش و جانفشانی کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اللہ کی رحمت سے قبیلے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ مدینہ میں سعد بن معاذ قبیلہ بنو عبد الاشحل کے سردار تھے، اور اس کے علاوہ تمام قبائل کے سردار اعظم بھی تھے۔ اسید بن حضری بھی بنو عبد الاشحل کے سردار تھے۔ ایک روز اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ لے کر بنی عبد الاشحل اور بنی ظفر کے محل میں تشریف لے گئے اور بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرک نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے، جہاں دھیرے دھیرے چند مسلمان ان کے پاس جمع ہو گئے۔ جب حضرت سعد بن معاذ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسید بن حضری سے کہا، چونکہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ میری خالہ کا لڑکا ہے، اس لیے تم جاؤ اور ان دونوں کو ڈانٹ دو جو کہ ہمارے قوم کو بے وقوف بنانے آئے ہیں، اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو۔ اس کے بعد اسید اپنا حربہ لیے ان دونوں کے پاس پہنچے اور سخت سست کہنے لگے اور بولے، تم دونوں ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہمارے محلے سے نکل جاؤ۔ اس پر حضرت مصعب بن عمیر نے کہا، کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں اور نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ اسد نے کہا، انصاف کی بات کہہ رہے ہو، اور اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کی بات بتائی، قرآن کی تلاوت کی اور ان پر اسلام پیش کیا۔ اس پر اسید نے غسل کیا، کپڑے پاک کیے اور اسلام قبول کر لیا، اور بولے، میرے پاس ایک اور شخص ہے، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسید حضری رضی اللہ عنہ اپنا حربہ اٹھائے سعد بن معاذ کے پاس پہنچے۔ سعد بن معاذ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا
اور دیکھتے ہی کہا میں باخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جو تمہارے پاس چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں جو لے کر گیا تھا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی، ان کی باتیں اچھی تھیں لیکن انہیں میں نے ادھر آنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے دونوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ اسید کا یہ منشا تھا کہ سعد بن معاذ بھی ان کی باتیں سنیں، لیکن سعد بن معاذ پہنچتے ہی ان دونوں کو سخت سست کہنے لگے اور اسعد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے خدا کی قسم اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت نہ ہوتی تو ہم کبھی یہ برداشت نہ کرتے کہ ہمارے محلے میں آ کر تم ایسی حرکتیں کرو جو ہمیں گوارا نہیں۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور ہماری بات سنیں، اگر پسند آئی تو قبول کریں اور اگر پسند نہ آئی تو ہم اپنی بات آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا انصاف کی بات کہہ رہے ہو، اور اپنا نیزہ گاڑ کر وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات بتائی، قرآن کی تلاوت کی اور ان پر اسلام پیش کیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے غسل کر کے پاک کپڑے پہنے اور اسلام قبول کر لیا، پھر 2 رکعات نماز پڑھی اور اپنا نیزہ اٹھائے اپنی قوم کی محفل میں پہنچے۔ اس وقت لوگوں نے دیکھتے ہی کہا باخدا سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے یہ وہ چہرہ نہیں۔ حضرت سعد نے اپنے قوم کی محفل میں پہنچ کر کہا تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو، میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ ہمارے سردار ہیں اور اچھی سوچ بوجھ کے مالک ہیں۔ اس پر سعد بن معاذ نے کہا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اس وقت تک میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سنتے ہی تمام قبیلے والے مسلمان ہو گئے، صرف ایک آدمی جس کا نام احیرم تھا وہ جنگ احد تک اسلام قبول نہ کیا۔ احد کے دن اسلام قبول کیا اور جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس نے ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے نہ کر پایا تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے عمل تھوڑا کیا اور اجر زیادہ پایا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر مقیم رہ کر تبلیغ اسلام کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ نہ بچا جس میں چند مرد اور چند عورتیں مسلمان نہ ہوئی ہوں۔ یہ اعلان نبوت کا 13واں سال تھا جب مکہ میں قریش کے مظالم مسلمانوں کے برداشت سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ 13 نبوی میں حج کا موسم آیا۔ مصعب بن عمیر نے 72 مرد اور 2 عورتوں کا ایک مسلم قافلہ لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ مدینے کے مسلمانوں نے اس قافلے کو اس غرض سے بھی بھیجا تھا کہ قافلہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرب ہو جائے اور آپ کی خدمت میں مدینہ والوں کی طرف سے مدینے میں تشریف لانے کی درخواست پیش کری۔ تو دوستو یہ تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے۔ آپ نے اسلام کے لیے کتنی محنت و مشقت کی۔ اگر یہ باب آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔